أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ومن قوم موسى اور قوم موسیٰ میں سے امت ایک گروہ ایسا بھی ہے یہدون کہ جو رہنمائی کرتا ہے بالحق حق کی طرف وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق وہ انصاف بھی کرتے ہیں وقطعناہم اور ہم نے الگ الگ کر دیا ان کو 12 اسباطاً قبیلوں کے لحاظ سے امماً جماعتوں میں واوحینا اور ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اذ استسقاہ قومہ کہ جب بھی پانی مانگے اس سے قومہ اس کی قوم ان اضرب بعصاک الحجر کہ مار اپنا عصا پتھر پر فانبجست منہ 12 عینا فانبجست پس پھوٹ پڑے گے اس سے 12 عینا 12 چشمے قد تحقیق عالمہ جان لیا کل اناس ہر ایک قبیلے نے مشربہم اپنا اپنا گھاٹ اور وظللنا علیہم الغمام اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر الغمام بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے اتارا علیہم ان پر المن والسلوى من و سلوى کو کلو ہم نے کہا کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہے وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اس آیات کریمہ کے اندر جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے بنی اسرائیل کے اس گروہ کا تذکرہ ہے جو ہدایت یافتہ تھا. اس سے ماقبل جتنی آیاتیں بھی بنی اسرائیل کے متعلق گزری ہے اور میں بنی اسرائیل قوم کی کجی کو بیان کیا گیا تھا کہ ان میں یہ نافرمانی تھی. اس آیات کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک طبقہ ایک قبیلہ ایسا بھی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہدایت پر رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ ایسا گروہ ہے
کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، تورات پہ عمل کیا۔ جب دور موسوی ختم ہوا، دور عیسیٰ علیہ السلام آیا اور ان کی اپنی کتاب تورات منسوخ ہو گئی۔ اب انجیل کی باری آئی تو انہوں نے انجیل کے اوپر ایمان لایا اور اس پہ عمل کرنے لگے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ختم ہوا، اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی کا دور آیا اور قرآن مجید اترا۔ جب ان لوگوں کو آخری نبی کا علم ہوا جن کی صفات یہ تورات میں بھی پڑھ چکے تھے، جس نبی کی صفات یہ انجیل میں بھی پڑھ چکے تھے، جب وہ نبی دنیا میں آیا تو انہوں نے دیکھ کے اس کو پہچان لیا، جب پہچانا تو اس پہ ایمان بھی لیا ہے۔ تو اس سے وہ گروہ مراد ہے، اور اس گروہ کا، اس طبقے کا قرآن کریم میں بار بار جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ خود بھی ہدایت پر اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے ہدایت کی، خود بھی نیک کام کرتے تھے، اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، اور قوم موسیٰ میں سے یعنی بن اسرائیل میں سے، امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدونا، کہ جو رہنمائی کرتا ہے، بالحق، حق کی طرف، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اس گروہ سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں آخر میں وہ طبقہ یہود کا مراد ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پہچانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام یہود کا سب سے بڑا عالم، تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچان چکا تھا۔ جب اس نے میرے اور آپ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ صفات تو میں تورات میں دیکھ چکا ہوں، فوراً ایمان لے آیا۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر نے، تفسیر ابن جریر نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ جو گروہ تھا قوم موسیٰ میں سے، یہ وہ گروہ ہے کہ انہوں نے بچڑے کی بھی پوجا نہیں کی، انہوں نے انبیاء کو بھی قتل نہیں کیا، یہ بدعمالیوں اور نافرمانیوں سے دور رہتے تھے، اور یہ اپنی قوم کے باقی جو لوگ تھے ان کی نافرمانیوں سے اور انبیاء کے قتل سے یہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے لیے کوئی دور جگہ متعین فرما دے کہ ہم جا کے وہاں پہ ہم خالص آپ کی عبادت کر سکے، ہم تو یہاں ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ گئے۔ اللہ نے اپنی قدرتی کاملہ کے ذریعے سے ان کو دور مشرق بعید کی طرف 1.5 سال کی مسافت پر باقی لوگوں سے دور پہنچا دیا۔ وہاں پہ جب یہ پہنچے تو تورات کے احکامات کے مطابق یہ عمل کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دنیا میں آئے، معراج کا واقعہ سامنے آیا، جبریل امین میرے اور آپ کے نبی کو براق پہ سوار کر کے لامکان کی سیر کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آج اللہ اپنے محبوب سے ملنے والے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود کا جو طبقہ تھا جہاں دور رہتا تھا وہاں سے لے کے گزرے، تو انہوں نے تو تورات کے اندر نشانیاں تو پڑھی تھی، جب انہوں نے آخری نبی کو دیکھا تو پہچان لیا، یہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں بھی ان کو سکھائی۔ معراج پہ جاتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس ناپ تول کے لیے کوئی چیز ہے جس سے ناپ کرتے ہو؟
تو یہ کہنے لگے ہمارے پاس ناپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ہم غلہ زمین میں بوتے ہیں، جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے، ہم ناپ وغیرہ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کہا تم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ تو یہ کہنے لگے ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہے آگ آ کے اس کو جلا دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے ہر بندے نے اپنے گھر کے سامنے جو قبر کھودی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قبر کیوں کھودی ہوئی ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے قبر ہر بندے نے اپنے گھر کے سامنے اپنے لیے قبر اس لیے بنائی ہے تاکہ ہر بندے کو موت سامنے ہو کہ کل مرنا ہے، اس گھڑے میں جانا ہے، اس لیے ہم نے اپنے گھروں کے سامنے قبر کا گڑھا کھود کے رکھا ہے تاکہ موت کے لیے ہر ایک تیار رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے سب کے سب گھر ایک جیسے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم سب نے گھر ایک طرح بنائے تاکہ کوئی ایک دوسرے پر بڑائی نہ جتلا سکے، فخر نہ کر سکے کہ میرا گھر تیرے گھر سے اچھا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک سوال اور بھی کیا، تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ کی بیویاں کہاں ہیں؟ کہا وہ کونے سائڈ پہ ہے۔ جب ہم میں سے کسی کو بیوی کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو بیوی سے مل کے آ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، وہاں سے واپس آئے، جب مکہ میں اترے تو اس وقت جبریل علیہ السلام یہ آیات کریمہ لے کے آئے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ تفسیر قرطبی نے اس واقعے کو اصل قرار دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ عجیبہ ہے لیکن رد نہیں کیا۔ ابن کثیر نے تفسیر قرطبی نے آخر میں لکھتے ہیں ہو سکتا ہے غالباً یہ واقعہ صحیح نہ ہو، آخر میں لکھتے ہیں غالباً یہ واقعہ صحیح نہ ہو۔ بہرکیف جو بھی ہے، یہ والا جو واقعہ ہے یہ لوگ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی ایمان لا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وہ اس سے مراد ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور قوم موسیٰ میں سے امتن گروہ وہ بھی ہے، یادونا کہ جو رہنمائی کرتا ہے، بالحق حق کی طرف، وَبِهِ یعدلون حق کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو خود بھی حق کے اوپر قائم ہے، اوروں کو بھی حق کی دعوت دیتا ہے۔ تفسیر قرطبی معنی کرتے ہیں أَن يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْهِدَایَةِ، لوگوں کو دعوت دیتے ہدایت کی طرف کہ تم بھی ہدایت کی طرف آ جاؤ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے مطابق وہ انصاف بھی کرتے ہیں، فی تنفیذ الاحکام رب کے احکام نافذ کرنے میں۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا جھگڑا آ جائے تو فیصلہ حق پر کرتے ہیں، وہ جو کجربی ہے ان کے اندر فطری طور پر اس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہ 8واں واقعہ ہے۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے کتنے واقعات کا تذکرہ ہے؟ 8، یہ آخری واقعہ ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے الگ الگ کر دیے ان کے 12 قبیلے جماعتوں میں تقسیم کر دیے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے متعلق اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 قبیلے اس لحاظ سے تھے کہ بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام لے کے آئے تھے اور مصر میں ان کو آباد کیا، اور یہ کوئی مصر وہ 400 سال سے آباد تھے۔ فرعونیوں نے ان کے ساتھ اپنے اور پرائے کا جو معاملہ کیا وہ ساری چیزیں پیچھے گزر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کا ایک قبیلہ ہے،
تو کتنے قبیلے بنے جی؟ 12 قبیلے بنے. یہ 12 دادے کی اولاد تھی، 12 قبیلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. بعض علماء فرماتے پہلا انعام اللہ کا یہ ہوا کہ ان کے 12 قبیلے بنائے. ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا. یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، الگ الگ قبیلہ بنا دیا. چلو جی اپنی حکومت سنبھالو. پہلا انعام. دوسرا انعام اللہ نے ان کے اوپر یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، جب بھی آپ کی قوم کو پیاس لگے سوٹی کو اٹھا، لاٹھی کو اٹھا، پتھر پہ مار، چشمے پانی کے جاری ہو جائیں گے. یہ چشموں والا واقعہ کیا ہے؟ اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزرا ہے. وہ یہ ہوا کہ جب یہ مصر میں آباد تھے، جب اللہ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، یہ وہاں سے نکلے، دریا پار کیا. ان کا اپنا وطن اصلی وطن شام تھا. جب فرعون غرق ہوا تو یہ بے خوف ہو گئے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ دے اپنے اصل وطن واپس چلے جائیں. ان کا اصل وطن شام. یہ وہاں سے نکلے اور شام کے اوپر تسلط اور قبضہ اس وقت قوم عمالقہ کا تھا. جب یہ وہاں سے چل پڑے، انہوں نے جا کے دیکھا کہ قوم عمالقہ طاقت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، دبدبے کے لحاظ سے بڑی طاقتور قوم ہے. انہوں نے صاف جہاد سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جا لڑو، تیرا رب ان سے لڑے، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے اس سے لڑ پڑے. یہ مصر سے نکل گئے تھے، اپنے وطن اصلی پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ایک جگہ ہے میدان تی، وادی تی میں پہنچے. اب وادی تی میں جب یہ پہنچے، اس وادی تی کے اندر ان کے 40 برس گزرے. کتنے؟ چھوٹا سا میدان، کوئی بڑا بھی نہیں، چھوٹا سا میدان رقبے کے لحاظ سے. انہوں نے جب جہاد سے انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا. اب یہ صبح کو یہاں سے روانہ ہوتے، چلتے 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 میدان کے کنارے پہ پہنچتے، شام ہو جاتی، کہتے چلو صبح چلیں گے. صبح کو جب اٹھتے واپس اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے چل پڑے تھے. 40 سال تک چھوٹے سے میدان کے اندر یوں ہی گھومتے رہے، نہ اپنے وطن کو جا سکے اور نہ قوم عمالقہ سے جہاد کر سکے. کچھ بھی نہیں ہوا، اسی میدان کے اندر سرگرداں اور پریشان گھومتے رہے. صبح سے چلتے، شام کو رات ہوتی، صبح پھر وہیں ہوتے جہاں سے چل پڑے تھے. 40 برس ہی اس میدان میں رہے. پینے کو کچھ نہیں، سایہ کو گھر نہیں، درخت نہیں، لباس پہننے کو نہیں، اس میدان میں کچھ بھی نہیں. اور جب بھی ان پہ مصیبت آتی، یہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگتے دعا کیجئے نا، دعا کر لیں تاکہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ مصیبت ہٹ جاتی. یہاں بھی یہ ہوا کہ یہ میدان تی میں جب پہنچے تو پانی کا بندوبست کوئی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ یہ مصیبت رفع ہو جائے ہم سے، پینے کو پانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا اپنے عصا کو اٹھا کے اس پتھر پہ دے مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، 12 چشمے اس سے نکل پڑے، پھوٹ پڑے. ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ، اس سے پانی پیتا تھا. کوئی دوسرے کے چشمے سے پانی پینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ضد و عناد کو دیکھے، حسد کو. مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تھیلے میں رکھتے تھے. جب پانی کی ضرورت ہوتی نکال کے لاٹھی مارتے تھے، چشمے جاری ہو جاتے. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
تو اس کا تذکرہ یہاں پہ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب بھی پانی مانگے اس سے اس کی قوم، کہاں مانگے؟ اے فی التیہ، میدان تی میں۔ تفسیر خازن نے معنی کیا ہے میدان تی میں جب تجھ سے تیری قوم پانی مانگے، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرے کریم اپنی لاٹھی کو پتھر پہ دے مار۔ پتھر پہ مارتے، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ پڑتے اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ فَانْبَجَسَتْ اے انفجرت، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر نفخات المکیہ نے معنی کیا ہے فَانْبَجَسَتْ فَانْفَجَرَتْ، جاری ہو جانا، پھوٹ پڑنا۔ اور سورہ بقرہ میں فَانْبَجَسَتْ کے بجائے فَانْفَجَرَتْ ہے، پھوٹ پڑے۔ بعض علماء نے فرماتے ہیں کہ فَانْبَجَسَتْ اور فَانْفَجَرَتْ، ان دونوں میں آپ کی آسانی کے لیے یوں عرض کروں کہ فرق یہ ہے کہ ابتدا میں جو پانی نکلتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس کو فَانْبَجَسَتْ سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعد میں جو پانی تیزی سے جوش کے ساتھ آتا ہے اس کو فَانْفَجَرَتْ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں تو تھوڑا تھوڑا پانی آیا، رب نے فَانْبَجَسَتْ کہا، اور جب وہ پانی جوش کے ساتھ نکلنے لگا تو فَانْفَجَرَتْ کہا۔ دونوں معنی ٹھیک ہے، دونوں آیاتوں میں تطبیق ہو گئی۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ۔ قد علما، تحقیق جانتا، کل اناس، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، پینے کی جگہ جہاں سے پانی نکلتا تھا، ہر قبیلہ جانتا تھا کہ میرے پینے کی جگہ یہ ہے، یہ پانی پینے لگے۔ اچھا، یہ تیسرا انعام اللہ نے فرمایا۔ اب سر پہ چھت کوئی نہیں ہے، سورج کی تپش و گرمی، اللہ نے ان کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں تھی جو انسان کے لیے کام آتی ہے، وہ سب کی سب اللہ نے میدان تی میں ان کو مہیا کر دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اب اس صحرا کے اندر یہ گھوم رہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ان کو تنگ کر رہی ہے، اللہ نے بادل بھیجے، جاؤ ان کے اوپر سایہ کرو۔ بادل آ کے سایہ کرتے، یہ بنی اسرائیل جہاں جاتے بادل بھی ساتھ گھومتے، ادھر جاتے۔ جب علماء نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے، کہ جب ان کی نافرمانی اور معاصی اور گناہ ان کے زیادہ ہو جاتے، بادل سایہ کرنا چھوڑ دیتا تھا، یہ پھر کانپ اٹھتے تھے، پھر جب گرمی کی شدت سے تڑپ اٹھتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے دعا کیجئے نا، دعا کیجئے بادل دوبارہ آ جائے، دوبارہ آ کے پھر ان پہ سایہ کرتا، یہ پھر اس کے بعد نافرمانی میں آ جاتے، پھر بادل ہٹ جاتے۔ یہ تیسرا انعام ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ چوتھا انعام ہے کہ اسی میدان تی کے اندر ہم نے اتارا ان کے اوپر من و سلوا کو۔ اب کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے ان کے پاس، میدان کے اندر اللہ نے کھانے کا بھی انتظام فرما دیا۔ من و سلوا، من کیا ہے؟ هو طعام حلو لذیذ، تفسیر نفخات المکیہ لکھتے ہیں هو طعام حلو لذیذ، وہ کوئی میٹھا اور زبردست قسم کا کھانا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، کوئی لذیذ قدرتی غذا ہے، کوئی لذیذ قدرتی غذا ہے، اتنا معنی آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی لذیذ، آپ سے کوئی پوچھے من کیا ہے، کوئی لذیذ قدرتی غذا ہے، سب کا سب کافی ہے، سارے کے سارے معنی آ گئے۔ اب یہ من، اس کو تھوڑا کھول لیتے، چلو۔ یہ رات کو جب سوتے، صبح کو جب یہ اٹھتے تو ایک قسم کے درختوں پر اور جو پودے ہوتے ہیں ان پر، اور ان کے جو خیمے یا جو چیز انہوں نے لگائی ہوتی ان کے اوپر وافر مقدار میں ایک لذیذ قسم کا کھانا ہوتا، شہد کی طرح جمی ہوئی کوئی چیز ہوتی، شہد کی طرح جمی ہوئی کوئی چیز ہوتی، اور کھانے میں اس کا کوئی عجب سا ذائقہ ہوتا،
اور آسمان سے گرنے والی شبنم کی ایک قسم کی طرح ہوتی ہے. جو شبنم آسمان سے اوس پڑتی ہے نا، اس کے قسم کی طرح ایک چیز ہوتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سفید برف کی طرح، کھانے میں شہد کی طرح لذیذ اور میٹھی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے زمین پہ. انہوں نے اٹھائی، ایک دوسرے سے کہنے لگے من یہ کیا چیز ہے، من یہ کیا چیز ہے. اس کو کھانے لگ گئے، تووں کے اوپر اس کو ڈالتے، پکاتے، کھاتے، پیس کر اس کو کھاتے، مختلف قسم. یعنی یوں سمجھے، اتنا ہی سمجھے کہ کوئی لذیذ قدرتی غذا تھی. اردو میں اس کا ایک اور معنی بھی کیا، ترنجبین. والسلوى، یہ سلوہ کیا چیز ہے؟ وَطَيْرٌ لَذِيذُ اللَّحْمِ، یہ پرندہ ہے بہترین گوشت والا. یہ پرندہ ہے بہترین گوشت والا. اب یہ کیا ہے؟ اس کو اردو میں سمجھے بٹیر. بٹیرے ہوتی، یہ قسم کا پرندہ ہے جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا. یہ اپنے ہاتھ سے اس کو یوں پکڑ لیتے اور پھر اس کو ذبح کر کے کھا جاتے. یعنی اللہ نے ان پہ کھانے کا یہ انتظام فرمایا، کھانے کی چیزیں پکی پکئی تیار ان کے لیے آتی اور یہ کھاتے. میدان تی کے اندر کتنے سال تک کھاتے رہے؟ 40 سال تک. قدرت کی طرف سے غذا ان کو ملتی، قدرت کی طرف سے سایہ ان کو ملتا، قدرت کی طرف سے پانی ان کو ملتا. لیکن حکم کیا ہوا؟ حکم کیا ہوا کہ ان کو فرمایا گیا تھا یہ من و سلوہ جو بھی ہے، یہ قدرتی غذا جو بھی ہے، اس کو کھاؤ. جمع نہیں کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، کل کے لیے اللہ اور دے دے گا. آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ وہی رب جس نے آج تجھے کھلایا ہے، کیا کل وہ تجھے کھلانے پر قادر نہیں؟ کہ آج وہ دے سکتا ہے، کل وہ نہیں دے گا. وہ کافر کو کھلاتا ہے تو کیا مسلمان کو بھوکے سلائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میرا اور آپ کا ایمان بنا ہے، جس کافر کو رب کھلاتا ہے وہ مسلمان کو بھوکا نہیں سلاتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کو دے اور 200 یار کو محروم کرے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا ایمان نہیں بنا. ان کو حکم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، کھاتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. انہوں نے ایک تو ذخیرہ اندوزی شروع کی، دوسرا شکر انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ہم ایک خوراک پہ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ کہہ دے رب سے کہ ہمارے لیے سبزیاں بھی ہو، ہمارے لیے ہمارا پیاز بھی ہو، کھیرے بھی ہو، دال بھی ہو، لہسن بھی ہو، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے بدل دیا. ظالموں تیار تمہیں مل رہا ہے، پھر بھی ناشکر تھے. بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کی انرجی اس وقت کس چیز پہ خرچ ہو رہی ہے جی؟ پیسے پہ. پیسہ 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 ہو، جیسا ہو کیسا ہو، لیکن پیسہ ہو. سب یہ کہتے ہیں. ہمارا چھوٹا بچہ 10 روپے کا نوٹ جانتا ہے، 50 کا جانتا ہے، 100 کا جانتا ہے. کلمہ پوچھو نہیں آتا اس کو، نبی کا نام پوچھو نہیں آتا. کیوں؟ 10 روپے کا نوٹ جانتا. کیوں؟ تذکرے اس کے ہو رہے ہیں نا. جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ دلوں میں وہ چیز آتی ہے. جو چیز کانوں پہ سنائی دے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. کانوں پہ پیسوں کا تذکرہ ہے جی، پیسہ 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 پہ بچے بھی جان رہے. کانوں پہ اگر تذکرہ ہوتا محمد الرسول اللہ کا، قرآن کا ہوتا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوتا، اس کے اخلاق کا ہوتا، اس کی سنت کا ہوتا، بچے بھی جانتے. کسی سے پوچھو خلفائے راشدین کے نام کیا ہے جی، کچھ اور پوچھ لو وہ والے سب بتا دیں گے. بڑے 4 صحابہ کے نام کیا ہے جی، 10 مبشرہ کوئی نام بتا دے جی، نہیں پتہ. اللہ ہمیں سمجھا دے. کلو من طیبات
کلو سے پہلے قلنا لفظ محذوف ہے، اے قلنا اللہ نے فرمایا ہم نے کہا کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو اللہ نے تم کو، جو ہم نے تم کو دیے، اے کلو من ہذہ الطیبات التی ہی من رزق اللہ، یہ جو اللہ کی دی ہوئی روزی ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کرو جی؟ شکر ادا کرو، اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ انہوں نے کیا شکر ادا نہیں کیا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وہ ظلم کس طریقے سے انہوں نے کیا کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ذخیرہ نہ کرو، اس میں لگ گئے اور صاف کہہ دیا کہ نہیں جی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارے لیے وہ جو ہم نے مانگے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لے لے، وہ سب چیزیں اللہ نے واپس لے لی۔ جس نعمت کی ناشکری کی جائے گی وہ نعمت اللہ انسانوں سے چھین لے گا، جس نعمت کی قدر کی جائے گی وہ نعمت اللہ بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی